بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ LT گریڈ اور GIC لیکچرار کے سلیبس کے مطابق کمپلیٹ کریش کورس کی کلاس نمبر 61 میں آج ہم میرا جی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان سے متعلق سبھی اہم جانکاری آپ کو دیں گے۔ آخر میں کچھ سوالات آپ لوگوں سے کیے جائیں گے جس کا جواب کمنٹ میں دینا ہوگا۔ میرا جی کا اصل نام کیا تھا؟ محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ ان کے والد کا نام منشی محمد مہتاب الدین تھا اور والدہ کا نام سردار بیگم تھا۔ 25 مئی 1912 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں ان کا تخلص ساحری تھا، لیکن اسکول میں ایک بنگالی لڑکی میرا سین کے ایک طرفہ عشق میں گرفتار ہو گئے۔ ون سائیڈڈ لو از ویری ڈینجرس برو۔ تو جب ایک طرفہ عشق میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے اپنی محبوبہ کی مناسبت سے اپنا تخلص میرا جی کر لیا۔ میرا جی نے میرا سین کو خطوط بشیر چند کے نام سے لکھے تھے۔ آج کے دور میں نام بدل کے کسی کو کال یا میسیج کرو اور آپ مسلمان ہو تو آپ پہ کون سا الزام لگے گا کہ مسلم لڑکا ہے، ہندو بن کے ہندو لڑکی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا وہ لو جہاد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، نفرت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو میرا جی نے میرا سین کو بشیر چند کے نام سے خطوط لکھے۔ 1938 میں میرا جی لاہور کے ایک ادبی رسالے کا نام کیا ہے؟ ادبی دنیا، اس سے وابستہ ہو گئے اور ادبی دنیا لاہور میں انہوں نے بسنت سہائے کے نام سے سیاسی مضامین لکھے۔ 1941 میں وہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرنے لگے تھے۔ 1941 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ میرا جی کو ادبی گادھی کہا جاتا ہے۔ میرا جی کو ادبی گادھی کس نے کہا؟ تو یہ لقب نون میم راشد نے میرا جی کو دیا۔ تو میرا جی کو ادبی گادھی کا لقب نون میم راشد نے دیا۔ میرا جی کی حیات میں ہی ان کے 3 شعری مجموعے یکے بعد دیگرے منظر عام پر آئے۔ کون کون؟ میرا جی کے گیت، یہ مکتبہ اردو لاہور سے 1943 میں شائع ہوئے۔ میرا جی کی نظمیں اور گیت ہی گیت، یہ دونوں ساکی بک ڈپو دلی سے شائع ہوئے۔ تو یہ 3 شعری مجموعے میرا جی کی زندگی میں ہی شائع ہو گئے۔ میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں اور گیت ہی گیت۔ ان کی وفات کے بعد سن 1968 میں کتاب نما راول پنڈی نے ان کی پابند نظموں کا ایک انتخاب، نام ہے پابند نظمیں، ٹھیک ہے؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پابند نظمیں شامل ہیں۔ پابند نظمیں 1968 میں شائع ہوا۔ میرا جی کے مختلف رنگ کی شاعری کو 3 رنگ کے نام سے شائع کیا گیا۔ میرا جی کی کلیات میرا جی کے نام سے مرتب کی کس نے؟ جمیل جالبی نے۔ اور کہاں سے شائع کرایا اور کب شائع کرایا؟ تو 1988 عیسوی میں اردو مرکز لندن سے شائع کرایا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ جمیل جالبی نے۔ کب شائع کرایا؟ 1988 میں۔ کہاں سے؟ اردو مرکز لندن سے۔ میرا جی نے باتیں کے عنوان سے ماہ نامہ ساکی دلی میں ادبی کالم بھی لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمایوں، شیرازہ اور بمبئی سے نکلنے والا رسالہ خیال میں بھی نثر پارے چھپتے رہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھپتے رہے گا۔ تو انہوں نے ساکی کے علاوہ ہمایوں، شیرازہ اور خیال میں بھی اپنے مضامین چھپوائے۔
دلی کے ساقی میں باتیں اور ممبئی کے خیال میں کتاب پریشان کے عنوان سے۔ اب دیکھو ساقی کیا ہے؟ رسالہ ہے، اور خیال کا یہ بھی رسالہ ہے۔ تو دلی کے رسالہ ساقی میں باتیں اور ممبئی کے رسالہ خیال میں کتاب پریشان کے عنوان سے میرا جی نے جو کچھ بھی لکھا تھا اس کو جمیل جالبی نے مرتب کر دیا اور ایک کتاب کی صورت دے دی۔ کتاب کا نام ہے میرا جی ایک کلیات، ٹھیک ہے۔ میرا جی کی نثری تحریروں کو شیما مجید نے باقیات میرا جی نثر کے نام سے مرتب کیا ہے۔ تو کلیات میرا جی کو جمیل جالبی نے مرتب کیا اور میرا جی کی نثری تحریروں کو باقیات میرا جی کے نام سے شیما مجید نے مرتب کیا۔ میرا جی کی بہت ہی اہم کتاب بتانے جا رہا ہوں، مشرق و مغرب کے نغمے۔ یہ میرا جی کے سب سے اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ 1936 سے لے کے 1941 کے دوران میرا جی کے جو مضامین لکھے گئے تھے اس پر مشتمل یہ کتاب ہے، مشرق و مغرب کے نغمے۔ یہ 1958 عیسوی میں اکادمی پنجاب لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ اس مجموعے میں جو مضامین شامل ہیں ان کو آپ کو دیکھنا ہے خصوصی طور سے۔ جہاں گرد طلبہ کے گیت، امریکہ کا ملک الشعراء والٹ وٹمن، روس کا ملک الشعراء پشکن، فرانس کا آوارہ شاعر فرانس ساولاں۔ دیکھو یہ جو انگریزی نام ہے تلفظ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ لوگ اس کو انگلش میں سرچ کر کے کریکٹ کر لیجئے گا۔ مغرب کا ایک مشرقی شاعر تامس میور، انگلستان کا ملک الشعراء جان میفیلڈ، فرانس کا ایک آوارہ شاعر چارلس بالدیر، بنگال کا پہلا شاعر کون ہے؟ چنڈی داس۔ یہ سب مضامین ہیں جو کہ مشرق و مغرب کے نغمے میں شامل ہیں۔ امریکہ کا تخیل پرست شاعر ایڈگر ایلن پو۔ ایڈگر ایلن پو یہ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ افسانے کی تعریف میں انہوں نے کہا کہ افسانہ آدھا گھنٹہ یا پھر ایک نشست میں پڑھا جانا چاہیے۔ وہ نثری صنف جو ایک نشست میں پڑھی جائے افسانہ ہوتی ہے، ایڈگر ایلن پو کا ہی قول ہے۔ اب مشرق و مغرب کے نغمے میں شامل جو دیگر مضامین ہیں، چین کا ملک الشعراء لی پو، مغرب کی سب سے بڑی شاعرہ سیفو، فرانس کا تخیل پرست شاعر اسٹیفانلے میلارے، پرانے ہندوستان کا ایک شاعر امارو، روما کا رومانی شاعر کیٹیولس، انگلستان کا پیامی شاعر ڈی ایچ لارنس، کوریا کی قدیم شاعری، گیشیاؤ کے گیت، ودیاپتی اور اس کے گیت، رس کا نظریہ، یہ رس ہوگا، رس کا نظریہ، جرمنی کا یہودی شاعر اور انگلستان کی 3 شاعر بہنیں، دی برانٹی سسٹر۔ یہ سب مضامین شامل ہیں آپ کے مشرق و مغرب کے نغمے جو کتاب میرا جی کی ہے اس میں۔ سارے مضامین آپ لوگوں کو غور نہیں کرنا ہے، یاد نہیں کرنا ہے، یاد بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بس یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ مشرق و مغرب کے نغمے یہ میرا جی کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ 1958 میں پنجاب لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اب خیمے کے آس پاس، یہ بھی میرا جی کی اہم کتاب ہے۔ عمر خیام کی رباعیوں کا مجموعہ، ایک انگریز نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا تو اسی انگریزی سے اردو میں منتقل کیا ہے میرا جی نے، اور اس کا نام خیمے کے آس پاس رکھا ہے۔ اب آپ آسانی کے لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جی نے خیمے کے آس پاس جو لکھی کتاب، یہ عمر خیام کی رباعیوں کا اردو میں ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ترجمہ 1964 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خیمے کے آس پاس عمر خیام کی رباعیوں کا ترجمہ ہے، جو کہ میرا جی نے براہ راست فارسی کے بجائے انگریزی میں منتقل شدہ رباعیوں سے ترجمہ کیا تھا اور 1964 میں شائع ہوا تھا۔ ایک کتاب میرا جی کی ہے نگار خانہ۔ نگار خانہ سنسکرت شاعر دامودر گپت کی کتاب نٹنی متم کا نثری ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، جو پہلی بار بمبئی سے نکلنے والے رسالہ خیال کے جنوری 1949 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ میرا جی کی پوری شاعری کو ترقی پسندوں نے جنسی غلاظت کا ڈھیر قرار دیا ہے۔ میرا جی تو جو تھے وہ حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے، اور حلقہ ارباب ذوق جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کی ضد میں بنا تھا، مخالفت میں بنا تھا، تو جس کی وجہ سے میرا جی کی مخالفت میں ترقی پسند شاعروں نے ان کی شاعری کو جنسی غلاظت کا ڈھیر قرار دیا۔ میرا جی نئی شاعری کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں، اور میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ 1939 عیسوی میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی پہلی بیٹھک نصیر جامعی کے گھر پہ ہوئی تھی۔ حلقہ ارباب ذوق کا پرانا نام بزم داستان گویاں ہے۔ اس سے وابستہ شاعروں میں میرا جی کے علاوہ جو سب سے اہم نام ہے وہ نون میم راشد کا ہے۔ 38 سال کی عمر میں میرا جی کا انتقال ہو گیا تھا سن 1949 عیسوی میں، اور یہ ممبئی میں دفن ہے۔ میرا جی کی بہت ساری نظمیں ہیں، ساری بتانی تو ممکن نہیں ہے، جو اہم نظمیں ہیں ان کے بارے میں جان لو، اور کس مجموعے میں شامل ہے یہ بھی جان لو۔ دیکھو نظم ہے ان کی کلرک کا نغمہ محبت کلرک کا نغمہ محبت، یہ میرا جی کی نظم ہے۔ اس نظم میں میرا جی نے 3 ہیئتوں آزاد، معرہ اور پابند کا استعمال کیا ہے، اور کلرک کا نغمہ محبت یہ کلیات میرا جی میں شامل ہے۔ سمندر کا بلاوا یہ حیاتی اعتبار سے آزاد نظم ہے۔ میرا جی کی نظم سمندر کا بلاوا ایک آزاد نظم ہے۔ یہ نظم میرا جی کے مجموعہ کلام 3 رنگ میں شامل ہے۔ ایک نظم میرا جی کی ہے جاتری، جو کہ کلیات میرا جی میں شامل ہے، اور بھی ان کی بہت ساری نظمیں ہیں، سب کچھ تو میں یہاں پہ نہیں لے کے آ پایا، کلاس بورنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ جو اہم نظمیں ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دے رہا ہوں۔ دیکھو سمندر کا بلاوا، کلر کا نغمہ محبت اور جاتری، ان تینوں کے علاوہ سکھ کی تان، مجھے گھر یاد آتا ہے، شراب، دور کنارہ، ایک تھی عورت، یگانگت، عدم کا خلا، بیوپاری، رس کی انوکھی لہریں، سلسلہ روز و شب۔ یہاں سے میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جس کا جواب آپ سے کمنٹ میں مطلوب ہے۔ سلسلہ روز و شب کے نام سے ایک تصنیف صالحہ عابد حسین کی ہے، وہ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ ہندوستانی عورت یہ نظم میرا جی کی ہے۔ جب سب دنیا سو جاتی ہے، موہ لوبھ کے بندھن بھاری، سندباد کی واپسی۔ اچھا نظم سندباد یہ عمیق حنفی کی ہے، ٹھیک ہے، اور ترک تعلق، میں ڈرتا ہوں، مسرت، یہ سبھی نظمیں میرا جی کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے میں نے کہا تھا، اچھا
اور بھی کچھ نظمیں ہیں، چلو دیکھ لو۔ درشن، بہاؤ، آشا اور آنسو، اور زندگی، شکست کی آواز، راوی کی ایک رات، ایک منظر، اے پیارے لوگوں، یہ سب بھی ان کی نظمیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، اس کو ہم صحیح کر دیں گے۔ چلو اب میں سوالات کر رہا ہوں۔ میرا جی لاہور کے کس ادبی رسالے سے وابستہ تھے؟ کوشچن نمبر 1۔ کوشچن نمبر 2 ہے میرا جی کس ادبی انجمن سے وابستہ تھے؟ کوشچن نمبر 2۔ میرا جی نے ابتدا میں کیا تخلص استعمال کیا تھا، رکھا تھا؟ کوشچن نمبر 3۔ میرا جی نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کب سے شروع کی تھی؟ کوشچن نمبر 4۔ میرا جی کی کلیات میرا جی کے نام سے کس نے مرتب کیا تھا اور 1988 میں اردو مرکز لندن سے شائع کیا تھا؟ میرا جی کی نثری تحریروں کو شیما مجید نے کس نام سے مرتب کیا تھا؟ خیمے کے آس پاس، یہ کیا ہے؟ عمر خیام کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ میں نے آخری سوال بتا دیا۔ باقی کے جو سوالات ہیں ان کا جواب آپ لوگوں کو کمنٹ میں دینا ہے۔ ایک بار اس کو اسکرین شاٹ لے لو۔ اگر آپ نے پوری کلاس اچھے سے دیکھی ہوگی تو ان سوالات کا جواب آپ لوگوں کو مل ہی گیا ہوگا۔ تو کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔